أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ونبينا مولانا محمد وآله وسلم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن امرأة سوداء كانت تقم المسجد أو شاب ففقدها رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل عنها أو عنه فقالوا مات. قال أفلا كنتم آذنتموني؟ قال فكأنهم صغروا أمرها أو أمره فقال دلوني على قبره فدلوه فصلى عليها ثم قال إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها وإن الله ينورها لهم بالصلاة عليه. یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا امتی کے بارے میں، چاہے وہ جنازے کی نماز کی صورت میں ہو یا یوں ہی دعا ہو، یہ اس کے لیے دنیا اور آخرت کی، یعنی امتی کے لیے دنیا اور آخرت کی کامیابی کا ضامن ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آخرت کے اندر جو عالم برزخ ہے، قبر، قیامت کا میدان ہے، وہاں اس کو چھٹکارا دینے والی ہے. یہ روایت جو آپ کے سامنے پڑھی یہاں ترجمان السنہ سے، یہ دونوں کتابوں میں ہے. صحیحین، صحیحین کا مطلب یہ ہے متفق علیہ، یعنی بخاری شریف اور مسلم شریف کے اندر، دونوں کے اندر یہ روایت. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت کی راوی ہے. وہ بیان کرتے ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا آنکھوں دیکھا واقعہ کہ ان امرأۃ سودا، ایک سیاہ رنگ والی، سیاہ فام عورت، کالی عورت، جیسے کہ اس زمانے میں آپ دیکھتے ہیں حبشیون نسل کا رنگ کیسا ہوتا ہے؟ کالا ہوتا ہے. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کالے ہوتے ہیں، لیکن اسلام کے اندر یہ خاص بات ہے جو اللہ جل شانہ نے قرآن پاک میں جو ہے اس کو بیان فرما دیا ہے کہ یہاں کالے اور گورے کا کوئی سوال نہیں ہے. جو اللہ جل شانہ کی اطاعت حب رسول میں جو غرق ہو گیا، اللہ جل شانہ کے نزدیک اسی کا مرتبہ بڑا ہے. کالا اور دھورے کا کوئی سوال نہیں. یہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، معلوم ہے کہ وہ حبشی النسل ہے، بہت کالے ہیں، لیکن کتنا بڑا مرتبہ اللہ جل شانہ نے دیا کہ حضور بخاری شریف کی روایت میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ عالم نوم یعنی خواب میں دیکھا کہ آپ جنت کی سیر فرما رہے ہیں، اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ خادم کے طور پر خدمت گزاری کے طریقے سے آگے آگے چل رہے ہیں. جب صبح ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور پوچھا. یہ روایت بھی بخاری شریف میں مفہوم بیان کرتا ہوں کہ بلال تمہارے پاس کیا کوئی عمل ہے کہ میں نے رات کو خواب میں جنت کے اندر اپنے آگے، یعنی خدمت کے طور پر، آگے کا معنی یہ نہیں کہ کوئی مر گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دیکھا، لیکن بہت بڑا مرتبہ ہے نا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم آگے آگے چلے جنت میں، اور کہا کہ وہاں میں تمہاری کھڑاؤں کی کھٹ پٹی کی آواز بھی سن رہا ہوں. وہ ایک ایسی قسم کی جو ہے لکڑی کی چپل پہنتے تھے کہ جب چلتے تھے تو اس کی پیچھے سے آواز آتی تھی. جیسے آپ نے دیکھا ہوگا یہاں بھی پٹا پٹا پہنتے ہیں تو بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ پٹ 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 آواز آتی ہے. یہ خاص ان کی چپل تھی. وہ آواز دنیا میں تو آتی تھی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم نے وہاں بھی وہ پہنی ہے اور وہ میرے کان میں آ رہی ہے آواز، تو تمہارے پاس کیا عمل ہے؟ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ، اور تو کچھ نہیں، لیکن آپ کے اس پوچھنے سے معاً جو میرے قلب میں خیال آیا وہ یہ کہ جب بھی میں وضو کرتا ہوں تب کم از کم 2 رکعت، اور جتنی زیادہ اللہ توفیق دے اتنی رکعتوں کو کیا پڑھ لیتا ہوں. اسی لیے
وضو کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ تحیۃ الوضو اس نماز کو کہتے ہیں کہ جو وضو کرنے کے بعد پڑھ لی جائے فوراً، گھر میں ہو، مسجد میں ہو، جہاں بھی ہو 2 رکعت پڑھ لی جائے، یہ ارادہ کر کے، اس کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ یوں اگر مسجد میں آیا اور وضو کیا اور کوئی سنت کا وقت ہے وہ پڑھ لیا تو وہ تحیۃ المسجد وضو کی جگہ پر قائم تو ہو جائے گی، لیکن اس کا مرتبہ اتنا بڑا نہیں ہوگا۔ کتنا بڑا؟ جو خاص تحیۃ المسجد کی نیت سے 2 رکعت، تحیۃ الوضو کی نیت سے 2 رکعت پڑھی جائے۔ گھر میں وضو کر لیا، جب بھی وضو کرے گھر میں، ہے نا، تو پڑھ لینی چاہیے۔ تو یہ میں کہہ رہا تھا کہ کتنا بڑا مرتبہ، اور بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تو بڑی بڑی فضیلات ہے۔ تو قرآن پاک نے فرمایا کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تمہارے اندر جو ہے اللہ کے نزدیک پیارا وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہو۔ کالے اور دھورے کا کوئی حساب نہیں ہے۔ یہاں جو روایت بیان کرتے ہیں تو اس میں یہ ہے کہ ایک کالے رنگ کی عورت مسجد کو جھاڑو دیا کرتی تھی، تقم المسجد، اور شاب، راوی کو شک ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ جس روایت کو بیان کرتے ہیں تو اس میں اگلے راوی کو شک ہے کہ یہ مرد تھا یا عورت۔ محدثین کے یہاں یہ ہے کہ ذرا بھی شک ہوتا ہے تو اس کو پورا کر دیتے ہیں کہ یا تو روایت کے اندر مرد کا بیان ہے یا عورت کا بیان ہے، شاب۔ اور بعض روایتوں میں صرف عورت کا آیا ہے۔ بہرحال جو بھی ہو، عورت ہو یا مرد، لیکن وہ کالے رنگ کا، مسجد کی صفائی کیا کرتے تھے، جھاڑو دیا کرتے تھے مسجد کے اندر۔ مسجد نبی علیہ الصلوۃ والسلام شروع کے اندر آپ کو معلوم ہے یہ کچی تھی، تو وہ عورت جو ہے وہ جھاڑو دیا کرتی تھی۔ فسأل عنہا او عنہ، مرد ہو یا عورت ہو۔ جب کچھ دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم ففقدہا، اس کو نہیں پایا، گم پایا کہ ابھی وہ صاف کرنے والا بھائی کہاں نظر نہیں آ رہا ہے، کدھر گیا؟ یا وہ صاف کرنے والی جو عورت تھی یہاں جھاڑو واڑو دیا کرتی تھی وہ نظر نہیں آتی تھی۔ تو صحابہ کرام نے فرمایا فقالوا مات، اس کا تو انتقال ہو گیا، مر گیا، اور رات کو انتقال ہو گیا اور راتوں رات دفن کر دیا انہوں نے۔ دوسری روایت میں آتا ہے تقالوہا، انہوں نے گویا اتنی بڑی بہت بڑی بات نہیں سمجھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خبر لی جائے، رات کو بیدار کرنا یہ وہ، اور وہ زمانہ ایسا تھا کہ بس انتقال ہوتے ہی سنت پر عمل کرتے ہوئے جلد از جلد دفن کر، تو انہیں راتوں رات دفن کر دیا۔ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم خبر بھی نہیں دی، صبح میں بھی نہیں۔ کیوں خبر نہیں دی؟ اس لیے کہ کالے رنگ کا تھا، جھاڑو دیتا تھا، کون جانے اللہ کے نزدیک کس کا مرتبہ زیادہ ہے۔ اس لیے اس گھمنڈ میں نہ رہنا، ہے نا، کہ میں مسجد میں لگا رہتا ہوں اور میرا مرتبہ بہت بڑا ہے، اس گھمنڈ میں نہیں رہنا۔ حق تعالیٰ جل شانہ کے نزدیک کون قبول ہے وہ اللہ ہی جانتا ہے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا، قال افلا کنتم آذنتمونی، تم لوگوں نے مجھے خبر کیوں نہیں کی؟ جو رات کو انتقال ہو گیا تو مجھے خبر دینی تھی، میں جنازے کی نماز پڑھا تھا۔ یہاں لفظ آتا ہے صغروا، فکأنہم صغروا، یعنی گویا انہوں نے بہت چھوٹی بات اس کو سمجھی کہ اب اتنی یہ عورت ہے، یہ مرد ہے، اس کو ہے نا کیا خبر دے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ فقال، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اچھا چلو تم نے جو کچھ بھی سمجھا ہو اور مجھے خبر نہیں دی۔ فقال دلونی علی قبری، اب ان کی قبر کا مجھے بتا دو کہ قبر کہاں بنائی ہے تم نے، دلونی علی قبری۔ فدلوہ، صحابہ کرام نے بتایا کہ یا رسول اللہ اس جگہ پر اس کو دفن کیا ہے، جنت البقیع میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ وہاں گئے، فصلی علیہ، اس کی قبر کے اوپر جنازے کی نماز پڑھی، قبر کے اوپر، کتنی بڑی اہمیت دی۔ اور یہ قبر کے اوپر ایک نماز ہو جانے کے بعد دوسری نماز پڑھنا یہ صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے لیے تھا، خاصیت آپ کی، دوسروں کے لیے جائز نہیں ہے۔ یہ اسی لیے تو یہاں بیان کیا کہ یہ خاص آپ کے لیے خاصیت۔ ثم قال، پھر آپ نے فرمایا کہ یہ قبریں جو ہے مملوءۃ ظلمۃ، تاریکیوں سے بھری ہوئی ہے، قبر والوں پر علی اہلہا، اور اللہ جل شانہ ینورھا، اس کو روشن کر دیتے ہیں ان کے لیے، بصلاۃ علیہم، میرے اس پر نماز پڑھنے سے یا میرے اس کے اوپر دعا کرنے سے۔ حق تعالیٰ، اب وہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کتنے خوش نصیب تھے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک سارے صحابہ کی نماز کون پڑھاتے تھے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھاتے تھے۔
اور پھر باقی امت جو رہ گئی اس کے بعد تو سب کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر کے گئے ہیں۔ اور ابھی بھی اگر دعا لینا ہے تو بہت آسان طریقہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اپنے اندر زیادہ سے زیادہ پیدا کرے، زیادہ سے زیادہ درود پڑھے، اور زیادہ سے زیادہ آپ کی سنتوں پر عمل کرے۔ اور پھر جب عمرہ وغیرہ میں آپ جائیں مدینہ منورہ تو وہاں کھڑے رہ کر کیا کرے، اللہ جل شانہ کے پاس دعا کرائے۔ کل سنا تھا نا، حق تعالیٰ جل شانہ کے پاس دعا کرائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ یا رسول اللہ میرے لیے دعا کر دیجیے اللہ جل شانہ کے دلوں میں۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ کھلی آیت ہے، اور مفسرین نے لکھا ہے، بہت ساری تفسیروں میں ہے، اہل سنت والجماعت کا بلکہ تمام کا عقیدہ یہی ہے کہ یہ آیت جیسے زندوں کے بارے میں ہے، جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں ہے، ویسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مرنے کے بعد نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے آج بھی حیات ہے، لیکن اس دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی یہی ہے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ، اس لیے اس آیت کو زبانی یاد کر لینا چاہیے۔ جب روضے پر جاؤ نا تو پڑھوئے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، سلام پیش کر کے اس کے بعد پڑھو، یا اس سے پہلے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، جب یہ لوگ اپنی ذاتوں پر ظلم کرتے ہیں یعنی گناہ کرتے ہیں، جاؤ گا یہ نبی آپ کے پاس آتے ہیں، فاستغفروا اللہ، اللہ جل شانہ کے پاس بھی معافی مانگتے ہیں، واستغفر لهم الرسول، اور رسول ان کے لیے معافی مانگتا ہے اللہ کے پاس، تو پھر کیا ہوتا ہے، لوجدوا اللہ تواب الرحیم، اللہ جل شانہ اس کے لیے تواب الرحیم ہو جائیں گے، یعنی توبہ قبول فرمائیں گے۔ تو آج بھی ہے، جائے تو وہاں آپ کہے کہ یا رسول اللہ میرے لیے اللہ کے دربار میں میرے گناہ معاف ہو جائے، اس کے لیے دعا کر لیجیے۔ اور اس کے علاوہ جب تک پہ جانا تو کبھی ہو سال 2 سال، اور کسی کو جلدی جانا میسر بھی نہ ہو تو کوئی نا امیدی کی بات نہیں ہے۔ یہاں بھی خوب درود شریف پڑھے، خوب درود شریف پڑھنے کے بعد حق تعالیٰ جل شانہ سے دعا کرے کہ یا اللہ تیرے رسول کی سفارش میرے حق میں قبول فرما، اس لیے کہ جو زیادہ سے زیادہ درود پڑھتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نظروں کے سامنے وہ ہوتا ہے۔ یہ اس لیے کہ آپ بارہا سن چکے ہیں کہ ہفتے میں 1 مرتبہ تو نامہ اعمال پیش کیا جاتا ہے، جس کا درود شریف جتنا زیادہ ہوگا اور جتنا خشوع اور خضوع کے ساتھ ہوگا وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہوتا ہے، پیش کیا جاتا ہے۔ اس کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی مہربانیاں ہوتی ہے، اور یہ تو دنیا میں معلوم ہو جاتا ہے۔ بے شمار واقعات ہیں، ایک نہیں، اور یہ قیامت تک ہوتے ہی رہیں گے، قیامت تک، آج بھی، اس زمانے کے اندر بھی، آئندہ زمانے بھی، آج تک، اور بہت جلدی ہوتے ہیں۔ اور اسی کے اندر لوگوں کو ولایت ملی، بزرگی ملی، اور پتہ نہیں کیا کیا ملا۔ اور شیخ ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق جو ہے کشف الظنون ایک کتاب ہے، بہت عمدہ کتاب ہے، بڑی عجیب ہے اولیاء کرام کی حالت کے اندر۔ کشف الظنون، اس میں لکھا ہے کہ یہ شیخ ابو الحسن حاضری جو ہے، شیخ ابو الحسن رحمۃ اللہ علیہ جو ہے یہ قاہرہ کے رہنے والے تھے۔ شاذلی ان کو اس لیے کہتے ہیں کہ سلسلے کا لقب تھا شاذلی۔ تو قاہرہ کو آج کل کیرو کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں، کیرو کہتے ہیں۔ تو قاہرہ اصل نام ہی اس کا۔ تو یہاں یہ رہنے والے تھے، بہت سارے ان کے مریدین بھی تھے، بہت سارے ان کے چاہنے والے، اور ان کا زیادہ سے زیادہ مشغلہ اور مشہور اور شہرت درود پاک۔ اپنی مجلس میں جب بھی ہوتے تھے تو درود پاک کی تعلیم، درود پڑھو، خود بھی پڑھتے تھے، درود شریف پڑھو۔ جو مرید ہوتا تھا ان کو بھی کہتے تھے اتنا 100 مرتبہ روزانہ درود پڑھو، مجھے بتاؤ، مجھے خط لکھ کر بتاؤ۔ اس کے پیچھے لگے تھے شیخ ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ علیہ۔ تو یہ کیرو کے رہنے والے تھے۔ ایک مرتبہ اپنے خادم لوگ بیٹھے ہوئے تھے اور حج بالکل قریب آ گیا تھا۔ انہوں نے کہا مجھے غیب سے کچھ اشارہ ہوا ہے کہ میں اس سال حج کروں۔ کہا حضرت دن تو تھوڑے ہی باقی ہے، ابھی جہاز، اس وقت یہ جہاز تو تھے نہیں ہوائی جہاز، پانی کے جہاز، لیکن پھر بھی کیرو اور مکہ مکرمہ قریب ہوتا ہے۔ تو اس وقت پانی کے جہاز جاتے تھے پرائیویٹ، کسی کا یہ ہے کسی کا یہ ہے، وہ لوگ کرایہ پر لے کے جاتے تھے۔ تلاش کرنے کے بعد جلدی ملا نہیں، چلے گئے تھے، لیکن ایک معمر غیر مسلم اس کا جہاز تھا۔ اس سے بات کی خادموں نے، تو تھوڑی دیر کے بعد پھر طے ہوا کہ بھائی اتنا کرایہ لوں گا اور چلیں گے، ٹھیک ہے۔ شیخ کو جا کر خبر دیجیے، کہا جلدی کرو، حج تو قریب ہے۔ سارے کے سارے وہ یہاں ہماری طرح تو ہے نہیں، آ گئی بات سمجھ میں کہ رائے نبی لو ساتھ میں، اور جو ہے یہ لفڑا وہ لفڑا، اس میں ہمیں جو ہے راتوں رات گزرا دی۔ وہ تو اس طریقے سے چلے دریائے کنارے پر، پانی کا جہاز تیار، بیٹھ گئے سب لوگ۔ جیسے ہی وہاں سے وہ پانی کا جہاز وہاں سے شروع ہوا
ہوا کے ذریعے سے چلتا تھا اس زمانے میں. آج بھی بعض جہاز جو ہے چھوٹے موٹے ہوا کے تو جب وہ ہوا کے ذریعے سے چلتا تھا، جب وہ تھوڑے دور گیا تو ہوا باد مخالف آئے. باد مخالف جس طرف جانا ہے اس طرف کی ہوا نہیں ہے، اسے کیرو کی طرف لے جا رہی ہے واپس. تو بعض لوگوں نے تو کہہ بھی دیا، اس لیے زبان کو بہت تھوڑا سنبھال لے تو اچھا ہے کہ لو ان کو غیب سے اشارہ ہو گیا، حج کو چلے. ایسے وقت میں جو ہے نا بہت ہی سنبھل کر رہنا. حق تعالیٰ جل شانہ ہے. تو کپتان نے کہا کہ یہ تو ادھر جا رہا ہے تو اس کو وہیں ٹھہرا لیا جائے، باندھ دیا بڑی بڑی رسیوں سے. اب یہ بیچارے بے چین ہے. کہا درود شریف پڑھو، درود شریف پڑھو، درود شریف پڑھو. مجھے غیب سے اشارہ ہوا ہے، لیکن بے چینی تو ہوتی ہے نا. یہ دوپہر کا کھانا کھایا اور اس کے بعد تھوڑا آرام کیا، جس کو قیلولہ کہتے ہیں. تو قیلولہ وہ آرام کرنے لگے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت ہوئی. پڑھتے رہو، سمجھے نا، پڑھتے رہو انشاءاللہ. یہاں اور یہاں سے وہاں اور وہاں سے پھر بیماری آنا تو ہے نا، بیماری سے پھر سکرات، چھٹکارا تو ہے نہیں، ہے نا، یا ایسے ہی اڑ جانا ہے. سکرات، کھانسی، یہ وہ سب کچھ ہونا ہے. اور اس کے بعد پھر جو ہے وہاں سے جو ہے موت کے کنارے تک، اور موت کے پھر قبر کا کنارہ، پھر قبر کے اندر عالم برزخ میں لمبا زمانہ، قیامت، اور قیامت کے بعد پھر حق تعالیٰ جل شانہ اپنے فضل و کرم سے جنت عطا فرمائے. درود شریف پڑھتے رہو. تو وہ اس عالم میں تھے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت کی. کہا ابو الحسن آپ صلی اللہ علیہ وسلم، میں ایک دعا سکھاتا ہوں اور تمہیں یہیں یاد ہو جائے گی، لفظ لفظ میرا ہے، یاد کر لو. اور یہ خواب میں کیسی یاد ہو جاتی ہے؟ جب اللہ جل شانہ یاد کرنا چاہتا ہے تو پھر کون. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا ان کو یاد کرائی. اس میں اعظم بھی چھپا ہوا ہے. محدثین کہتے ہیں، محدثین نے یہ اس دعا کی تشریح کرتے ہوئے بعض جگہ پر لکھا ہے اس میں اعظم چھپا ہوا ہے جو بظاہر معلوم نہیں ہوتا ہے. وہ ایک دم خواب جو ہے نیند سے بیدار ہو گئے دوپہر کو، اور وہ دعا پڑھنے لگے. دعا پڑھی، سب کو پڑھائی بھی اور خود بھی. پھر وہ کپتان سے کہا چھوڑ دو. انہوں نے کہا کیسے چھوڑے؟ آپ دیکھیے ہوا تو جا رہی ہے کیرو کی طرف، ابھی بھی تو ہے یہاں کنارے پر. اس کو چھوڑا، آپ کو تھوڑی دیر کے اندر جو ہے وہ کیرو پہنچا دے گی. کہا تم چھوڑ دو اللہ کا نام لے کر. بس اتنا یقین تھا ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم. جیسا ہی چھوڑا، ہوا خوب چل رہی تھی. تھوڑی دیر ہوئی کہ ہوا کا رخ بدل گیا مکہ مکرمہ کی طرف، اور اتنی تیز چلی ہے نا کہ آپ پوچھو نہیں. تھوڑے ہی وقت کے اندر پہنچ گئے. تو کپتان جو ہے نا ذرا معمر تھا، اس کے لڑکے 6-7 میں نوجوان، انہوں نے تو اس واقعے کو دیکھ کر سب نے اسلام قبول کر لیا. لیکن وہ جو کپتان غیر مسلم بڑھا تھا نا، اس نے قبول نہیں کیا. یہ چونکہ لے جانے کے اندر اس نے تھوڑی سی مدد کی تھی. اللہ جل شانہ عطا فرماتے ہیں جب وہ رات کو سو گیا تو اس نے خواب میں دیکھا قیامت کا میدان. ابھی تو آنے والی ہے قیامت، لیکن اللہ جل شانہ ایڈوانس میں بتاتے ہیں. بہت سی سالوں کو یہ خواب میں دیکھا کہ لوگ جنت میں جا رہے ہیں. تو شیخ ابو الحسن شاذلی بھی ہے اور ان کا پورا لشکر جا رہا ہے، سب ان کے مریدین. اور وہ نوجوان لوگ جو ایمان لائے تھے وہ بھی جا رہے ہیں جنت کی طرف. اور یہ جو غیر مسلم جو تھا بوڑھا، اس کا باپ، وہ بھی جانے لگا. تو فرشتوں نے دھکا مار کر ڈال دیا دور. کسے جا رہا ہے؟ کہا یہاں اجازت نہیں ہے اللہ پاک کی طرف سے، ہمارا کچھ نہیں چلتا ہے. یہ تو کلمہ پڑھنے والوں کے لیے ہے، یہ تو حب رسول رکھنے والوں کے لیے ہے. تم کیسے آ گئے؟ تم کلمہ بھی نہیں پڑھتے. بس اتنا فوراً جاگ گیا اور بہت پریشانی کے عالم کے اندر جاگ گیا. اور پھر جو ہے اس نے فوراً اپنے بچوں کو بلایا اور ان کے سامنے کلمہ پڑھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان سیدنا محمد عبدہ و رسولہ. اس دعا کو کہتے ہیں دعائے حزب البحر. بہت سارے وظیفوں کی کتاب میں یہ دعا ہے. اب میرے کو پوچھنا نہیں، میں نے ابھی یہاں بیٹھے بیٹھے کتنے سوچ لیا ہوگا کہ بعد میں لکھوا لیں گے، پوچھ لیں گے. حزب مانے وظیفہ اور بحر مانے دریا. حزب البحر دریا کی دعا. اب یہاں سے محدثین نے لکھا ہے اور خاص کر کے صوفیوں نے جو لکھا ہے، صوفیوں کی بات یہاں بڑی وزندار ہوتی ہے ایسے معاملے میں. صوفیاء محققین وہ کہتے ہیں کہ سفر کے اندر جہاں کوئی ایسا معاملہ پیش آئے فوراً اس کو شروع کر دو. اگر تھوڑی سی لمبی معلوم ہو رہی ہو، یاد نہیں ہو، تو ساتھ میں رکھ کر جاؤ.
لے کر جاؤ. آپ لوگ جب سفر کریں تو قصیدہ بردہ ساتھ میں رکھو, سر میں نال مبارک رکھو. بچوں جیسی بات کرتا ہوں میں, تو لڑکا ہی ہوں نا چھوٹا سا, یعنی اللہ کے سامنے, تو تمہارے سامنے بھی اب اپنی حیثیت ہی کیا ہے, بچوں جیسی بات کرتا ہوں, سمجھے نا. سر میں رکھو نال مبارک. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک وہ ہے ہی قیمتی, وہ نہیں ہے تو پھر کیا کہا, اس کو تسلی کے لیے سر میں رکھیے. قصیدہ بردہ رکھو جیب میں, اور دعائے حزب البحر رکھو جیب میں, جب ضرورت پڑے تو, اور بلا ضرورت بھی اس کو پڑھتے جاؤ. اگر سفر میں ایک آدھ مرتبہ ایک آدھ فصل اگر قصیدہ بردہ کی پڑھ لی, حزب البحر کی دعا پڑھ لی بیٹھنے کے ساتھ ہی, انشاءاللہ پھر آپ دیکھو گے کہ حق تعالیٰ جل شانہ کیسی مہربانیاں ہوتی ہے. اور خاص کر کے درود شریف تو چالو ہی رہے. حق تعالیٰ جل شانہ آپ کو مجھے اللہ تعالیٰ اپنی محبت بھی عطا فرمائے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا فرمائے. ماہ رمضان مبارک کے قیمتی دنوں کے اندر, قیمتی راتوں کے اندر جو کچھ اللہ پاک بلواتا ہے اور آپ کے پاس جو کچھ سنواتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے. میں بہت ہی زیادہ تاکید اس بات کی کر رہا ہوں, خود بھی کوشش کر رہا ہوں. ایسا نہیں کہ میں نے کر لیا, لیکن کوشش کرتا ہوں. آپ بھی کوشش کرو کہ زیادہ سے زیادہ اور کہتے ہیں درود کا حق بھی ادا کرتے رہو. وہ یہ ہے کہ جب درود پاک پڑھو تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دل و دماغ کے اندر ہو, دل و دماغ کے اندر ہو. کہ میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیت الخلاء میں جاتے تھے تو ہم نے ایسا سنا کہ ایسا جاتے تھے, گھر میں چلتے تھے تو ایسا چلتے تھے, گھر میں ہوتے تھے تو ایسا کام کرتے تھے. تھوڑا تھوڑا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کر کے ان کاموں بھی کر لیں. کبھی کبھی ڈسٹ بن رکھنے بھی چلے جاؤ. میں نے کہا بچوں جیسی بات کرتا ہوں. ڈسٹ بن آئی ایم کا تو پتہ چل جائے گا جب مریں گے تب, کیا آئی ایم ہے کہ کیا ہے, یو ایم ہے, سمجھے نا. مریں گے تو ایسا بھی نہیں کر سکتے, ایسا بھی نہیں, کوئی آوے وہ پاؤں ہٹاوے تو ہٹاوے, سر اٹھاوے. اگر ہم کو وہیں پڑھا لے جاؤ, کوئی نہ آئے تو سڑ جائے, ہم لے جاوے اٹھا کر لوگ تختے پر تو دم جاوے, لوگ پانی ڈالے تو غسل ہو, پھر صندوق میں رکھے تو بند کر کے تو ہوئے, پھر قبرستان میں لے جاوے. دنیا کے لوگ بعد میں اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں سب کچھ, اب ہم کچھ نہیں ہیں, کچھ بھی نہیں ہے میرے پاس. تو اس لیے میں عرض کرتا ہوں کہ جو ہے یہ درود پاک کو جو ہے حق تعالیٰ جل شانہ کی بہت بڑی نعمت سمجھو. چلتے اٹھتے بیٹھتے اس درود پاک, اور میں نے کہا اس کا حق یوں ادا کرو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو سنتے رہو, کتابوں پڑھتے رہو اور اپنے اندر لاتے رہو. میں نے ڈسٹ بن کا معاملہ چھیڑ دیا تھا. مطلب میرے کہنے کا یہ ہے کہ آپ گھر کا بھی کوئی کام کرتے ہو یا نہیں, اگر آپ کو گھر کا کام کرنے میں شرم آتی ہے, معلوم ہوا کہ آپ اسوہ حسنہ پر نہیں ہیں, سمجھے نا. موٹر تو سبھی چلا لیتے ہیں, موٹر تو سبھی چلا لیتے ہیں, اس لیے کہ یہ لوگ ان لوگوں کا موٹر میں چلنے تو جو یوں ہوتا ہے موٹر. لیکن ڈسٹ بن کو گسٹ کر لے گئے کبھی؟ ڈسٹ بن آپ کہیں میں گھر کا کام کرتا ہوں, موٹر لے کر میں گیا بازار, وہ تو سبھی کرتے ہیں, سمجھے نا. وزیر اعظم سب کرو, لیکن کبھی ایسے کام ایک آدھ پلیٹ دھو لیا ہو کبھی, کیا یہ کام. اور اس میں کیا ہے, اس میں نیت یہ ہو کہ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں آتے تھے تو بکری کا دودھ نکالتے تھے, جوتا مبارک ٹوٹ جاتا تھا تو خود سیتے تھے, جھاڑو مبارک خود دے دیتے تھے, آٹا کبھی کبھی خود گون لیتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم. اس سے کیا ہو جائے گا, حب نبی. یہ شاذلی جن کا بیان کیا یہ ان تمام کاموں کے اندر پورے تھے, ان کی بڑی لمبی تاریخ ہے. حق تعالیٰ جل شانہ مجھے آپ سب کو عطا فرمائے, حب رسول عطا فرمائے. دعا کیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ رب العالمین. لا الہ الا اللہ واللہ اکبر. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وهو علی کل شیء قدیر. لا الہ الا اللہ ولا حول ولا قوة الا باللہ. یا ارحم الراحمین, یا ارحم الراحمین, یا ارحم الراحمین. اللہم انا نسألک بسیدنا محمد النبی صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم انا نسألک بسیدنا محمد النبی صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم انا نسألک بسیدنا محمد النبی صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم یا ذا الجلال والاکرام, یا ذا الجلال والاکرام, یا ذا الجلال والاکرام. یا صریخ المستصرخین, یا صریخ المستصرخین, ویا منتہى العائدین, ویا منتہى العائدین, والمفرج عن المکروبین, والمفرج عن المکروبین, والمربح عن المغمومین. یا کاشف المکروب, یا کاشف المکروب, یا الہ العالمین,
یا الہ العالمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین منزول بکل حاجت منزول بکل حاجت اللہم انی خلاق عظیم اللہم انی خلاق عظیم اللہم انی غفور رحیم اللہم انی غفور رحیم اللہم انی البر الجواد العرش الکریم اللہم اغفر لنا وارحمنا وارض عنا وادخلنا الجنة ونجنا من النار واصلح لنا شأننا كله اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث برحمتك نستغيث برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين نحمدك يا خير مأمول وأكرم مسؤول على ما علمتنا من المناجات المقبول من قربات عند الله وصلوات الرسول صلى الله عليه وسلم فصل عليه مطلب الدبور والقبول وانشعبة الفروع من الأصول ثم نسألك ما سنقول ومن السؤال من القبول ومن السؤال من القبول ومن السؤال من القبول اللهم أنت ولينا في الدنيا والآخرة توفنا مسلما والحقنا بالصالحين اللهم أنت ولينا في الدنيا والآخرة توفنا مسلما والحقنا بالصالحين اللهم أنت ولينا في الدنيا والآخرة توفنا مسلما والحقنا بالصالحين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكن من الخاسرين یا اللہ کریم محض آپ کے فضل و کرم سے یا اللہ ان دعاؤں کو قبول فرما لیجیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی توفیق میں قبول فرما لیجیے یا اللہ ہماری دنیا اور آخرت کی ساری حاجتوں پوری فرما دیجیے ہم میں جو لوگ بیمار ہیں یا اللہ شفاء کاملہ عطا فرما یا اللہ جو لوگ بیمار ہیں ان کو شفاء کاملہ عطا فرمائے مولا کریم جو لوگ ہسپتالوں میں ہیں گھروں میں ہیں مرد عورت بچے بوڑھے کمزور ضعیف سب کو شفاء کاملہ عطا فرما یا اللہ کریم جو لوگ قرض مند ہیں ان کے قرضوں کو یا اللہ غیب سے پورا ہونے کا سامان پیدا فرما دے ہماری اولادوں کی یا اللہ شادیوں کے معاملوں کو بھی آسان فرما مولا کریم بہت ساری حاجتیں ہیں ہمارے دلوں میں مولا کریم آپ علام الغیوب ہے معاذ آپ کی فضل و کرم سے اللہ ہماری ساری حاجتوں کو پوری فرما دیجیے مولا کریم ارحم الراحمین ہمارا معاملہ صرف آپ کی رحم و کرم پر ہے اور فضل و کرم پر ہے نہ ہمارے روزوں کا ٹھکانہ یا اللہ نہ قرآن پاک پڑھنے کا ٹھکانہ نہ عبادت کا ٹھکانہ مولا کریم کچھ بھی نہیں ہے صحابہ کرام کے حال کو دیکھتے ہیں اور اپنے حال کو لگاتے ہیں تو یا اللہ صفر نظر آتے ہیں یا اللہ کچھ بھی نہیں ہے لیکن یا اللہ ایک بات ہے کہ ہم یا اللہ اپنے دل میں آپ کے فضل و کرم سے امید رکھتے ہیں یا اللہ آپ کے فضل و کرم سے ہمارا کام بنا دیجیے ہم بیکاریوں کا کام بنا دیجیے روزہ جس طریقے سے آپ نے رکھوایا یا اللہ قبول فرما لیجیے قبول فرما لیجیے قرآن پڑھنے کی جس طرح آپ نے توفیق عطا فرمائی یا اللہ اس کو قبول فرما لیجیے یا اللہ قبول فرما لیجیے ہمارے چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف فرما دیجیے یا اللہ ہماری زندگی کا اتنا حصہ گزر چکا مولا کریم کیا کیا گناہ کیے یا اللہ ہمیں خود کو بھی خبر نہیں ہے لیکن علام الغیوب یا اللہ تو بھولتا نہیں ہے مولا کریم اس کے باوجود تو ہمیں معاف فرما دے یا اللہ ہم تجھ سے معافی مانگتے ہیں ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یا ارحم الراحمین